خانوادہ عصمت و طہارت پہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلط، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اسے بڑا کہ سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضا روحی و ارواح العالمین آل تراب المقتمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنت اللہ دائما باقیہ علی آدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ پروردگار عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے اجر کے طور پر جناب سید کونین کے صدقے میں سیدانی کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ پوری کائنات میں اکلوتا در ہے آل محمد کا جہاں سے عطا ہوتی ہے، اور بے شک آل محمد کے دشمنوں کو جتنی مرضی تکلیف ہو، ہم آل محمد سے اس لیے مانگتے رہیں گے، ہم آل محمد سے اس لیے مانگتے رہیں گے کہ فقیر اسی دروازے سے زیادہ مانگتا ہے جہاں سے زیادہ ملے۔ اب بندے ضد کرتے ہیں اللہ سے مانگو، اب میں کیا کروں کہ اللہ سے ہمیں ملا ہی تھوڑا ہے اور علی کے دروازے سے ملا ہی زیادہ ہے۔ آپ گھبرائیے گا نہیں، جن کے عقیدے مضبوط ہیں، جن کے عقیدے کمزور ہیں، ان کے لیے میں نے فکرہ نہیں کہا، فکرہ پھر کہتا ہوں اور دلیل کے ساتھ کہتا ہوں۔ اللہ سے تھوڑا ملا ہے، علی سے زیادہ ملا۔ اتنی گھبرانے والی کوئی بات تھی نہیں بھئی، اللہ سے صرف علی ملا ہے اور علی سے خود اللہ ملا ہے۔ اب بتاؤ تھوڑا کہاں سے ملا اور زیادہ کہاں سے ملا؟ پھر اس دروازے سے جتنا بھی ملتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مصیبت، ایک ہوتا ہے امتحان۔ مصیبت، امتحان۔ کیسے پتا چلے کہ یہ جو مشکل آئی ہے، یا فرض کریں جیسے اس گھر میں بیماری آئی ہے، یہ مصیبت ہے کہ امتحان؟ بے وقوف لوگ ہر پریشان آدمی کو مصیبت میں مبتلا سمجھ لیتے ہیں، اور جاہل لوگ اپنے آپ پر آنے والی ہر مصیبت کو امتحان سمجھ لیتے ہیں۔ مصیبت اور چیز ہے، امتحان اور چیز ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ جو تکلیف آئی
وہ مصیبت ہے کہ امتحان؟ آئیے آل محمد نے ایک ہی فکرے میں سمجھا دیا، کہا اس کے دوران اللہ کے قریب ہو جاؤ تو امتحان ہے، اللہ سے دور ہو جاؤ تو مصیبت ہے۔ بولنا زبان سے بات سمجھنا، اگر بندہ اس کے دوران اللہ سے دور ہو جائے تو مصیبت ہے، نہ عبادت کرے، نہ خیرات کرے، نہ تقدیر پہ راضی ہو تو مصیبت ہے، کیونکہ ایک لازمی چیز ہے تقدیر۔ سب سے پہلی چیز ہے بندے کا اس چیز پر ایمان ہو کہ میں ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر لوگوں کو یہ ایمان ہو جائے تو علی ولی اللہ کو بھونکے نہیں۔ یہ جتنے چور بازار علی کی ولایت کے دشمن ہیں، انہیں اپنے مرنے پر یقین نہیں، کیونکہ ایک بات کا تو ان کے ابے کو بھی پتا ہے کہ قبر میں سے سکون سے جنت تک وہی پہنچے گا جس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب موجود ہو۔ اور جسے شک ہے تو موت کون سی دور کھڑی۔ پہلی بات انسان کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ بالآخر فنا، بالآخر موت ہے۔ عالم میں تھے، میر انیس کا شعر پڑھتا ہوں، عالم میں تھے جو فیض کے دریا وہ کہاں ہیں؟ عالم میں تھے جو فیض کے دریا وہ کہاں ہیں؟ پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہیں؟ اور ہم سب سے تھے جو عرفہ و اعلیٰ وہ کہاں ہیں؟ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جن کے لیے دنیا بنی ان کے بھی مزار بن گئے، ہمیں سمجھانے کی خاطر، ورنہ یہ زندگی کی وجہ سے جیتے نہیں اور موت کی وجہ سے مرتے نہیں۔ هو الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات ایک مخلوق ہے، اور آل محمد ہر مخلوق سے پہلے ہیں۔ ابھی موت نہ تھی علی تھا، ابھی حیات نہ تھی اور علی تھا۔ بس کیونکہ موت و حیات مخلوق ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ مثلا ایک بندے نے مولا مشکل کشا سے بادشاہ جی اپنا کوئی کام کہا، آگے مولا علی نے دعا مانگی، خدایا اس کا فلاں کام کر دے۔ بندہ باہر گیا، جبرائیل نیچے آ گیا، اس کا واہ یا علی ایک وقت میں دو روپ، ایک وقت میں دو روپ، عقیدہ عقیدے والوں کے لیے ہوتا ہے، جلنے والوں کو اور جلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک وقت میں دو روپ، میں نے نیچے دیکھا آپ دعا مانگ رہے تھے، عرش میں دیکھا آپ حکم دے رہے تھے۔ مولا زندگی کری، امام زمانہ راضی ہو، نیچے حکم دے رہے تھے، اوپر حکم دے رہے تھے، نیچے دعا مانگ رہے تھے۔ ایک علی اور دو عمل، مسجد والے توجہ کریں، نیچے آپ دعا مانگ رہے تھے اور اوپر آپ حکم دے رہے تھے۔ علی نے فرمایا سن جبرائیل، میں دعا مانگ کے نظام بچا رہا ہوتا ہوں، حکم دے کے نظام چلا رہا ہوتا ہوں۔ توجہ، سلامت رہو حیدری۔ دعا مانگتا ہوں تاکہ نظام بچے، حکم دیتا ہوں تاکہ نظام چلے۔ جبریل کی جرت ہے کہ اس کی آواز کو سن لے، جبرائیل کے کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی آواز کو سن لے۔ اسی لیے تو مصطفیٰ نے پوچھا تھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ اس نے کہا جی عرش کے آگے قبہ ہے، آگے جانے کی اجازت کوئی نہیں، اس میں پردہ ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا میں اجازت دیتا ہوں، اب پردہ ہٹا لینا۔ جبرائیل عرش پہ گیا، اس نے پردہ ہٹایا، اسے دیکھا جسے دیکھنا عبادت تھا۔
اس پر نظر پڑی جسے دیکھنا عبادت تھا، نیچے آیا پریشان ہو گیا، کبھی نبی کو دیکھتا ہے بہت ظہور شاہ جی، کبھی علی کو، اور پیغمبر اسے حیران ہوتا دیکھ کے پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ بیچ میں مجھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ جب یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا خاموش جبرائیل، تیری جرت کہ تو خدا کی آواز سنے۔ علی اللہ کا کان بن کے سنتا ہے، اللہ کی زبان بن کے تجھے بتا دیتا۔ اب سامعین گرامی، ایک بات طے ہے کہ انہی سے ملتا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ جی مانگنا آنا چاہیے۔ یہ اکثر بندے کہتے ہیں جی مانگنا آتا ہو تو ان کو دینا آتا، نہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، انہیں دینا آتا۔ ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا، انہیں دینا آتا۔ راہب کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی، اور دنیا والوں سے پوچھو کہ تقدیر آدم سے پہلے کی ہے، تو جب آدم نہیں تھا تو اس کی اولاد تب سے نہیں تھی۔ شبیر نے تقدیر بدلی ہے۔ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہر بندے کی، عقیدہ تھوڑی سی مشکل چیز ہے لیکن ملتا سب کچھ عقیدے کے صدقے میں۔ حسین ابن علی نے اس کی تقدیر کو بدلا۔ کئی بندے کہتے ہیں جی تقدیر کیسے بدل سکتی، تقدیر کیسے بدل سکتی؟ تو قرآن پڑھو، سورہ یاسین۔ خدا فرماتا ہے علمدار شاہ جی سورج اپنی رفتار سے چل رہا ہے، اور لکھا اسے ہے قرآن، شمس اپنی رفتار سے، چاند اپنی رفتار سے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ علم رکھنے والے خدا کی تقدیر ہے۔ سورج چل رہا ہے تقدیر ہے، چاند چل رہا ہے تقدیر ہے۔ علی نے اپنی انگشت کی پشت میں اگے ہوئے ناخن کے حلقے سے اشارے سے ڈوبتے ہوئے سورج کی رفتار کو بدل کے بتایا میں اللہ کی تقدیر کو بدل سکتا ہوں۔ تقدیر بدلی کہ نہیں بدلی؟ چاند دو ٹکڑے ہو کے تقدیر بدلی کہ نہیں بدلی؟ پیغمبر نے کہا تیری تقدیر میں اولاد نہیں۔ سب سے سچا نبی جس کی زبان پر اعتبار کا نام توحید ہے، اللہ کو دیکھا بھی نہیں اور مانتے بھی ہیں کیونکہ اس نے فرمایا ہے، اسی نے کہہ دیا کہ تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اور پتہ تو نبی کو بھی تھا کہ ابھی حسین ساتھ دے دے گا، پھر معلوم تو ان کو بھی تھا ابھی ساتھ دے دے گا، تو کیوں بتایا کہ تقدیر میں نہیں ہے؟ حسین کا اختیار بتایا، شبیر کا اختیار بتایا، شبیر کی قدرت بتائی، شبیر کو تقدیر بدلنے کا بادشاہ بتایا، اور امت کو سمجھایا بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے، شبیر سے ملا کرتے۔ اور اگلے فقرے ہیں میرے ساتویں امام کی۔ بندے نے پوچھا مولا لکھا ہوا دن موت کا تبدیل ہو سکتا ہے؟ ریٹن ڈے آف ڈیتھ، اللہ لکھ دے کہ یہ بندہ اس دن مر جائے گا، تبدیل ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا 3 چیزوں سے تبدیل ہو سکتا۔ اس طرح نہیں بچے، عورتوں کی طرح نہیں، مردوں کی طرح سے 3 چیزوں سے لکھا ہوا دن موت کا ابو ابراہیم موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کا مولا کون کون سی؟ فرمایا الدعاء والصدقہ وصلۃ الرحم، دعا مانگ موت ٹل جائے گی، صدقہ دے موت ٹل جائے گی، رشتہ دار سے اچھا سلوک کر موت ٹل جائے گی۔
مجھے حیرت ہوتی ہے مقشر مولوی کی ذہنیت پر. آٹے کی پلیٹ موت کو ٹال سکتی ہے، رزق بانٹنے والا علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. لیکن ایک احتیاط جس کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ کیا؟ مثلا میں نے 100 روپے صدقہ دے دیا، اور قرآن مجید کا وعدہ ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. معصوم کا فرمان ہے دوا سے تھک جاؤ تو صدقے سے علاج کرو. ہو نہیں سکتا کہ بندہ صدقہ دے اور صحت نہ ملے، کیونکہ معصوم نے صاف کہا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے صدقہ. یہ اصلی لفظ ہے صدقہ. صدقہ جو ہے وہ حق مہر ہوتا ہے، علی صداق المعلوم، جو نکاح نامے میں دیا جاتا ہے. عام طور پہ کہ صدقہ ہی کہتے ہیں صدقہ. اس میں عدم قبولیت کی پہلی وجہ، ناصر عباس نے 100 روپے صدقہ دے دیا، لیکن اس 100 روپے میں سے 20 روپے خمس نہیں دیا. جب تک بطول کے بچوں کا حق ادا کر کے مال پاک نہیں کروں گا وہ مجھے فائدہ کیسے دے سکتا؟ نالی کے پانی سے تو برتن نہیں دھلا جاتا، ہے وہ بھی پانی لیکن گندا ہے. جس طرح گندے پانی سے برتن پاک نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے گندے مال سے خیرات قبول نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد ایک ترتیب ہے، آت المال ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اللہ نے لسٹ بنا دی کسے دے مال. میرا گھر ملتان میں ہے، میں گجرات میں 1 لاکھ روپے کی خیرات کر کے چلا جاؤں، ملتان میں میری بہن بھوکھی بیٹھی ہو، قبول نہیں ہوگا. پہلے قریبی رشتہ دار دیکھ، پہلے اپنے قریبی رشتہ دار دیکھ. یتیم مسکین نام و نمود کے لیے نہیں. تو سامعین گرامی، آل محمد صرف عطا کرنے سے پہلے ایک ہی چیز دیکھتے ہیں، اور وہ ہے معرفت. جتنا ان پر ایمان پکا ہو، جتنا ان پر یقین پکا ہو، اتنی ان کی عطا زیادہ. ایک بندے نے امام حسین سے کہا مولا 30,000 کا مقروض قرضہ اتار دیں. امام نے فرمایا 3 سوال کروں، ہر سوال 10,000 کا. اگر پہلے سوال کا جواب ٹھیک ہوا 10,000 دوں گا، 2 کا جواب ٹھیک دے دیا 20,000 دوں. آگے تو آپ کو پتہ ہی بھی 3 کا ٹھیک ہوا تو 30,000 ہی ہو جائیں گے. امام نے پہلا سوال کیا، بتا انسان کے لیے زینت کیا ہے؟ ایک انسان کے لیے زینت کیا؟ اوشا مولا علم ساتھ عمل کے. امام نے 10,000 دے فرمایا بالکل ٹھیک. امام نے فرمایا اگر یہ نہ ہو تو، اگر علم عمل کے ساتھ نہ ہو پھر زینت کیا ہے؟ اس کا دولت ساتھ سخاوت کے. اس دولت کا فائدہ نہیں جس کے ساتھ سخاوت نہ ہو. پیسہ یہودی کے پاس بھی بڑا ہے، لیکن اس کی صفت قرآن نے بتائی وَجَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَ. وہ اپنے مال کو گنتا رہتا ہے، جمع کر اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتا ہے، مخلوق تک نہیں پہنچاتا. حالانکہ وہ بے وقوف یہ نہیں سمجھتا کہ روٹی تو نے بھی اتنی کھانی ہے جتنی غریب نے. اللہ نے زیادہ پیسہ دے کے کچھ لوگوں کا حق تیرے ذریعے پہنچانا چاہا. اب یہ امتحان لے رہا ہے کہ تو امانت دار ہے یا بخیل ہے. اسی لیے وہ گندم دیتا ہے لیکن ہر دانے کے اندر لکیر مار کے کہ ساری کو اپنی نہ سمجھ لینا. میں نے مخلوق خدا کا حصہ رکھا ہے تمہارے. اس سے کہا مولا دولت ساتھ سخاوت کے.
امام نے 10,000 اور دے دی. پھر فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو اس نے کہا صبر ساتھ قناعت کے. وہ غربت اللہ کو پسند نہیں جس میں شکوہ ہی شکوہ ہو. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس وقت غضبناک ہو جاتا ہے جب بندے بندے سے کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سن رہا. یہ کتنا عام فکر ہے. یہ ہم آپس میں کہہ دیتے ہیں مجھے جب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ساری دعا کیوں نہیں سن رہا. شاہ جی پتہ نہیں اللہ ساری کدوں سن سی. علی فرماتے اس سے غضبناک نہ کر. کس کی شکایت کس کے آگے کر رہا. مولا تاری زندگی کرے. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے. ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے خیرات علی سے مل رہی. اور اس کے بعد امتحان ہے کہ مصیبت. امتحان ہوتا ہے ترقی کے لیے, بلندی درجات کے لیے. کئی میرے جیسے بندے دعا یا اللہ امتحان سے بچا. اگر 5ویں جماعت کا بچہ یہی دعا مانگنی شروع کر دے یا اللہ مجھے امتحانوں سے بچا, 6ٹی میں تو نہیں چڑھے گا. جس نے اسے مقام عمل سمجھ لیا, ایگزامینیشن ہال سمجھ لیا اور اصلی زندگی اسے تسلیم کیا جو آگے آئے گی, وہ یہ کبھی نہیں کہتے امتحان سے بچا. امتحان کے قابل سمجھے تو شکر ادا کرو. ترقی دینا چاہتا ہے ثابت قدم رکھی. مجھے بندہ دنیا نہ بننے دی, مجھے مخلوق کا لالچی نہ بننے دی, مجھے آخرت پر نگاہ رکھنے دی, مجھے اپنی رضا کی تلاش کرنے والا رہنے دینا. ایک رات کا بخار مومن کا. بات جی یہ امام صادق کی حدیث پڑھنا اور اس کا دنیا اور آخرت میں ذمہ دار میں ہوں جو پڑھ رہا ہوں. یہ خاک کربلا ہے میرے ہاتھ کے اندر. امام نے فرمایا مومن کا ایک رات کا بخار اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. اگر مومن ایک رات بیمار ہو جائے, اس کا مولا یہ جو چھوٹے بچے بیمار ہو جاتے فرمائے والدین کو فائدہ دے رہے ہو. جیسے رسول خدا سے پوچھا گیا مولا یہ جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں اللہ انہیں کیوں پیدا کرتا ہے. سوال ٹھیک ہے, کیوں میرے بچہ تو پریشان ہے. یہ چھوٹے بچے مر جاتے ہیں 1 دن کا, 1 گھنٹے کا, 1 ہفتے کا, 1 مہینے کا, اللہ نے انہیں بھیجا ہی کیوں جب انہوں نے زندہ ہی نہیں رہنا. زندگی اور موت تو اللہ کے حوالے. فرمایا اس لیے بھیجا تاکہ والدین صبر کر لیں اور یہ قیامت والے دن حساب کتاب کے رش میں سے اپنے والدین کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنت میں لے کر جا رہے ہیں. تیرا میرا معصوم بچہ تو جنت میں لے جائے گا, اور جیسے ابو طالب کے 12 معصوم بیٹے ہوں وہ اسے کھڑا رہنے دیں گے. اور پھر جن کو پہلے فکرے ذہن میں ہیں ان کے لیے اگلے فکرے کہہ رہا ہوں. موت سے مرتے نہیں, آل محمد اور شاہ جی زندگی کی وجہ سے جیتے نہیں. 4 دفعہ ان کے گھر میں بیماری آئی, گن کے 4 دفعہ, اور ہر دفعہ اس چیز سے ٹھیک ہوئی جو اس چیز کا علاج نہیں تھا. مثلا ایک بیماریاں سن لو آگے تو مرضی. ایک رسول خدا کو ضعف بدن ہوا, انی اجد فی بدنی ضعفا, میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. کمزوری اور رسالت کا تعلق کیا ہے؟
جسم بنا ہے 4 عناصر سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ انہیں 4 چیزیں نہیں بنے، حقہ بھی انہیں 4 چیزوں سے بنتا ہے، آگ، پانی، مٹی تے ہوا۔ چلو جوان پریشان ہیں، بزرگ تو بول پہن جی تھوڑے دیر۔ آپ کی توجہ ہے؟ ان 4 چیزوں سے انسان کا جسم بنتا ہے، انہی 4 چیزوں سے کائنات بنی، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ معصوم جب اسے نہیں بگڑنے دیتا تو اسے کیسے بگڑنے دے گا؟ اب تھوڑا ادھر آ جائیں، ادھر آؤ نا، مجلس امام بھی سنو۔ اچھا پڑھو، اچھا ٹھیک، توجہ میں ادھر منہ کر لوں گا، کوئی بات۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 چیزوں سے کائنات بنی، ان 4 چیزوں سے جسم بنا۔ معصوم جب اس میں بے اعتدالی نہیں ہونے دیتا، اس میں بے اعتدالی کیسے ہونے دیتا؟ اس میں بے اعتدالی سے تو مر جاتا ہے۔ پھر رسالت کو ضعف بدن، علی کو آشوب چشم ہوا، یہ دوسری بیماری۔ فاطمہ زہرا کو بخار ہوا، حسن حسین کو بخار ہوا۔ پیغمبر کا ضعف بدن چادر زہرا سے ٹھیک ہوا۔ اللہ سلامت رکھے جو بول رہے ہو، جو بول پڑے ہو امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جن کے ذہن میں حدیث قصہ ہے۔ پیغمبر اپنا ضعف دور کرنے کے لیے کسی حکیم کے دروازے پر نہ گیا، عالمین کے رسول شفا خانہ فاطمہ الزہرا میں آیا۔ کائنات کی سب سے بڑی حکیمہ نے مریض کو چادر اڑھا دی، پھر نسخے بھیجنا شروع کر دیے، پہلے حسن والا نسخہ، پھر حسین والا نسخہ، پھر علی والا نسخہ، آخر میں بی بی خود آ گئی تھوڑی دیر پہلے کہ مریض کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ پیغمبر بیمار ہو تو چادر زہرا شفا دیتی، اور عین اللہ کا آشوب چشم لعاب پیغمبر سے، پیغمبر نے لعاب لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ فاطمہ زہرا کو بخار ہوا، اور علی نے پوچھا کبھی تو آپ بھی کوئی فرمائش کریں۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے فرمائش کرتی ہے کہ یا علی میرے نزدیک بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر سے فرمائش نہ کرے، اس کے حالات کو دیکھ کر کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ میری حالات کے مطابق ہی صحیح، ظاہری حالت کے مطابق ہی صحیح، کچھ مانگو۔ بی بی نے بے موسم کا انار مانگ لیا، اور علی انار لینے کے لیے یہودی کے دروازے پر آ گئے۔ اسے یا علی میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت قابل ہیں، موسم دیکھا ہے کون سا ہے، اس میں انار کہاں سے آیا؟ علی نے فرمایا بندہ دیکھا ہے کون آیا ہے؟ جس کی مرضی سے پھل اگتے ہیں، پھلوں میں شیرینی بھرنے والا میں علی ہوں۔ اس نے کہا میں موسیٰ کا امتی ہو کے کہتا ہوں، میرے گھر میں انار نہیں۔ یہودی تھا نا، میں موسیٰ کا امتی ہو کے کہتا ہوں میرے گھر میں انار نہیں۔ علی نے فرمایا میں محمد کا وزیر ہو کے کہتا ہوں تیرے گھر میں انار ہے۔ اس نے کہا میں موسیٰ کا امتی ہو کے کہتا ہوں میرے گھر انار نہیں۔ فرمایا میں محمد کا وزیر ہو کے کہتا ہوں تیرے گھر میں انار ہے۔ یہاں تک فکرے پہنچے تھے، یہودی کی بیوی کی پیچھے سے آواز آئی